बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी हिट स्टोरी जो है इस वक्त गर्दिश कर रही है, वो है हमारे आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो पूरे पाकिस्तान की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, PhD हैं, उसके अलावा MNA थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मिनिस्टर भी थे। नाज़रीन देखें, जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है और कम लोगों को ही उसको संभालना आता है, उसको रास आती है। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने देखा कि आमिर लियाकत साहब एक बहुत छोटी उम्र की लड़की को अपने साथ लेकर घूम फिर रहे थे और उसकी अनाउंसमेंट हुई कि ये दोशीज़ा जो छोटी सी उम्र की लड़की है, ये आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी बीवी है। बज़ाहिर ख़बरों में तो यही आ रहा था कि लड़की बड़ी खुश है, और लड़की दिख भी रही थी कि बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसने तकरीबन अपने बाप से भी कुछ 8-10 साल बड़े उम्र के एक साइको टाइप बंदे के साथ शादी कर ली। उसका नाम आमिर लियाकत हुसैन था। नाज़रीन, उस शादी के बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपनी बीवी को मिलवाने की ख्वाहिश का इजहार किया, और वो उस लड़की को लेकर यानी अपनी बीवी को लेकर इमरान खान साहब से मिले भी। वैसे तो इमरान खान साहब किसी से ज़्यादा मिलते नहीं थे, लेकिन इस लड़की से और उनके इस उम्र रसीदा खामद से उन्होंने मुलाकात की और वो मिले, और वो लड़की बड़ी खुश थी। उसके बाद वो हैप्पी बाहर आए। उसके बाद कुछ वीडियोज़ वायरल हुई उनके सोने की, कि वो बड़े रोमांटिक मूड में वो बेड पर लेटे हुए हैं, साथ में ये लड़की है और उसकी वीडियो बना रही है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर जो है वो आपको रोशनी डालूँगा कि आपने देखा कि अभी ये जो लड़की है, इसने अनाउंसमेंट की है कि मेरी उम्र 18 साल नहीं बल्कि मेरी उम्र 15 साल है। तो मुझे बताइए कि वो जिस मौलवी साहब ने उसका निकाह पढ़ाया, या जिस इदारे में उसका निकाह रजिस्टर्ड हुआ, जिस रजिस्ट्रार ने इसका निकाह रजिस्टर्ड किया, क्या उसको इसके नाबालिग होने का नहीं पता था? क्या मुल्क पाकिस्तान में कोई भी ऐसा घिनौना काम कर सकता है कि मासूम बच्चियों को वरगला कर उनकी शादियां कर सकता है, और वो रजिस्टर्ड भी हो जाती हैं? नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र वाली बात है कि आमिर लियाकत ने पहले हानिया और उसके बाद दानिया और इस तरह की ख़वातीन के साथ, यंग लड़कियों के साथ शादियां की, और उसके बाद उनको धोखा दे दिया, और टेलीविज़न पर वो बड़े मजहबी स्कॉलर बनकर बड़ी अच्छी जो है वो बातें कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और दूसरी साइड पर आमिर लियाकत ने भी अपनी सफाई में बहुत कुछ इरशाद फरमाया। वो क्या फरमाया वो भी हम आपको दिखाएंगे। और लड़की जिसमें वो फरमा रही है कि मेरी उम्र 18 साल नहीं है, मेरी उम्र 15 साल है, और आमिर लियाकत हुसैन मेरे साथ बहुत नाज़ेबा हरकतें करता था, मुझे सारी रात सोने नहीं देता था। पता नहीं वो कौन सा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, सारी रात जाग कर, और उस मासूम बच्ची को भी उन्होंने जगाया, और उसकी ऊपर से इश्क का भूत बड़ी जल्दी जो है वो उतर गया। बल्कि आमिर लियाकत खुद एक भूत है जो उस मासूम बच्ची को जो है वो उसने अपने शिकंजे में ले लिया। ज़रा इन दोनों की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। मेरा इसने ना बहुत ही ऐसे जुल्म किया। इसने 2-2, 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा, खाना भी टाइम से नहीं देता था, सारी रात जगाता था। मैं एक बच्ची हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, और बहुत जलील और ख्वार करता था। हर छोटी नौकरों की बात या मीडिया की किसी की बात इसको बुरी लगती थी तो मुझसे आके बहस करता था, मुझे धक्के देता था। इवन कि मुझे धमकी भी दी थी गोली मारने की, और ये भी धमकी दी थी कि मेरा गला भी दबाया था इसने, मुझे मारा भी था इसने। तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई गुनाह की सज़ा मिल रही है, मैं किसी दोज़ख में आ चुकी हूँ। और इन्होंने मुझे घर पे नौकरों के सामने किसी के सामने इज़्ज़त नहीं दी। ये मीडिया पे मेरे साथ प्यार करते थे, जैसे कैमरे पे आते थे प्यार करते थे, और घर पे जैसे ही पहुंचते थे तो ये बहुत गंदे बिहेव से मुझसे बात करते थे। और ये जो कह रहे हैं मैं 18 साल की नहीं हूँ, मैं हूँ 15 साल की, सही है। और इनको सारी बात पता था। मेरे ID कार्ड मेरे मामू लोगों ने मेरी एज थोड़ी ज़्यादा लिखवा दी थी। जी नाज़रीन, आपने सुना उस लड़की का मौक़िफ़ जो ये फरमा रही है कि मेरी शादी जो है वो हुई
اور بہت غلط طریقے سے ہوئی، اور اس بندے نے اب اس کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی فریم میں آ گئی ہیں اور وہ بھی کہہ رہی ہیں اللہ بھلا کرے گا بیٹا، اور یہ وہ مجھے یہ بات بتائیں کہ پہلے اس کی امی جان جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے، پہلے خود شادی کروائی اور اب معصوم بن کر وہ اس ڈرامے میں شامل ہے۔ دیکھیں جہاں عامر لیاقت کی دنیا چھترول کر رہی ہے، اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ کومنٹس کر رہی ہے، وہاں پر اس کی تھوڑی سی سائڈ لینا بھی بنتی ہے۔ وہ یہ ناظرین کہ 15 سال کی بچی جس نے خلا کا دعویٰ دائر کیا، اور اس نے جو پراپرٹی اس میں شو کیا کہ جی میرے نام کی جائے، مجھے واپس دلوائی جائے، یا جو اس نے حق مہر میں لکھا تھا، 15 سال کی بچی کو کون اتنی ٹریننگ دے رہا ہے کہ وہ اپنا حق بھی مانگ رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ آج وہ 15 سال کی بن گئی، پہلے وہ 18 سال کی تھی۔ بہت عجیب و غریب اس سٹوری میں ٹوسٹ آ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پورا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، اور بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ عامر لیاقت صاحب، آپ کو جتنی اللہ پاک نے عزت دی آپ کو وہ راس نہیں آئی۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک ویڈیو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک ویڈیو پیغام آپ نے دیا، اور اس میں آپ نے بالکل 99.9% چھچورا اور پاگل ہونے کا ثبوت دیا، جس طرح آپ یوں جھٹکے لے کے آپ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کو سامنے رکھ کے کہ اب میں تمہارے ایسے کروں گا، ایسے کیوں۔ آپ کو بد دعا لگی ہے عمران خان صاحب کی، آپ کو کیا ضرورت ہے یار، آپ اتنے اچھے اینکر پرسن ہو، اتنے اچھے مذہبی اسکالر ہو، اس شکل کے ساتھ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دے دی، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ ایسی شکل والوں کو تو لوگ وٹے مارتے ہیں پکڑ کے کہ بھائی تو مطلب کیسے باہر آ گیا یار، خدا کا خوف کر اللہ کے بندے، بغیر چشمے کے آپ کو سامنے کھڑا ہوا بندہ نظر نہیں آتا، اور آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، پروردگار نے، پوری دنیا میں آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مداری کی طرح آپ شوز کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ پر آپ دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے سر، آپ نے اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مقام دیا، اللہ نے آپ کو عزت دی، لیکن آپ نے اپنی اس عزت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خراب کیا۔ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ بھکھے دی دھی رجی تے کھے اڑان لگی، وہ حساب آپ نے کیا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی، پیسہ دیا، شہرت دی، ایون پورا پاکستان آپ کو محبت بھی کرتا تھا، اور آپ نے ان سب چیزوں کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ پھر آپ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن جیتتے ہیں، اسمبلی میں آتے ہیں، یار آپ کو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ ایک اسی طرح کا ایک شو پہلے بھی کوئی کرتا تھا جو آپ بول ٹی وی پر ایک شو کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ سوائے چچوری حرکتوں کے مطلب سیکشول آپ باتیں کر جاتے ہیں، ٹھرکی آپ اس قدر ہیں کہ اللہ اکبر ہے۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کو کسی اچھے مستند ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو باقاعدہ آپ کو انجیکشن لگائے، آپ کی مطلب چمپی ہو، آپ کو کچھ ہوش آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور آپ نے اسی عزت کو اپنے ہاتھوں سے ہوا میں اڑا دیا۔ اگر آپ نے شادی ہی کرنی تھی تو کسی مچور خاتون سے شادی کرتے، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتے جو کم از کم اس طرح آپ کو چوکوں چوراہوں میں بے عزت نہ کرتی۔ آج آپ اپنی صفائی میں خود جو ہے وہ میڈیا میں آ گئے کہ جی میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے ایسے نہیں کیا، مطلب کوئی ایسے الزام لگا سکتا ہے سر؟ آپ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے آپ کا جو کردار ہے وہ منفی ہو جائے؟ آپ اتنا اچھا کام کرتے کرتے آپ کو چپ کر کے اس عمر میں آپ کو استغفر اللہ کی تسبیح بھی کرنی چاہیے تھی سر۔ کبھی آپ خلیل صاحب کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ عمران خان صاحب کو، بھائی وہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، اور آگے بھی ان کی جو پارٹی ہے وہ اس امید پہ بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ کہ وہ وزیر اعظم پاکستان دوبارہ نومینیٹ ہوں گے، اور آپ اس طرح چھچوروں کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ یار شرم کریں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کس ڈگر پر چل پڑے ہیں سر؟ آپ کو اس قدر عزت ملی، لیکن آپ نے وہ ساری کی ساری عزت جو ہے، کبھی آپ ناگن ڈانسر بن جاتے ہیں، کبھی گوندے کو کاپی کرتے ہیں، کبھی آپ متھن چکرورتی بن جاتے ہیں، کبھی آپ پپو سمراڑ بن جاتے ہیں، اور کبھی آپ مذہبی اسکالر بن جاتے ہیں، کبھی آپ کی اطلاع آتی ہے کہ آپ نے شادی کھڑکا دی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے جی آپ نے ڈیورس دے دی ہے۔ اور بھائی یہ کیا چھچورا پن کر رہے ہیں آپ؟ کیا مداریوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ کو
یہ سب چیزیں زیب نہیں دیتی سر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے. کبھی آپ کی ڈگری کا جعلی ڈگری کا رولا پڑ جاتا ہے کہ جی آپ نے پی ایچ ڈی, اگر آپ نے پی ایچ ڈی نہیں کیا تو کیوں رولا ڈالتے ہو یار میں نے کیا, نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ اگر نہیں کیا تو آپ کو کوئی سزا ملے گی, اور اگر کیا ہوا ہے تو اگلے کو اپنی سند دکھائیں کہ یار یہ دے میری ڈگری ہے جو میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. آپ ایک پڑھے لکھے, آپ ایک سمجھدار, سمجھدار تو میں نہیں کہوں گا, میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں, کیونکہ کوئی بھی سمجھدار ایسی حرکتیں نہیں کرتا. پیٹ رگڑنا, ڈانس کرنا, سانپ بننا, مطلب سر ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کی بہت عزت و قدر کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اچھے سے ڈاکٹر سے اپنا مینٹلی چیک اپ کروائیں, اور کم از کم 6 مہینے پردہ پوش ہوں, کوئی شو نہ کریں, ڈاکٹر سے اچھی طرح میڈیسن لیں, اور وہ میڈیسن لیجئے گا جو آپ کے دماغ پر اثر نہ کرے, جو مطلب آپ کو مزید پاگل نہ کرے. آپ پاگلوں جیسی حرکتیں مت کریں سر. کبھی آپ وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو میسج دینے لگ جاتے ہیں جیسے وہ صرف آپ کی وجہ سے وزیر اعظم بن گئے تھے. میں خان صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی غدار نہیں, غدار نہیں ہیں ہم لوگ, غدار نہیں ہیں. آپ نے اراکین قومی اسمبلی کو غدار قرار دے دیا ہے, اور میں تو تھا بھی نہیں ووٹنگ میں تو دل میں تکلیف تھی, اسپتال میں تھا میں, اور میں جب پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی, دروازے بند تھے, میں نے تو ووٹ دیا ہی نہیں, اور آپ نے مجھے غدار قرار دے دیا. اب دوں گا, کل تک تمہارے ساتھ تھا غدار. بھائی پورا کراچی آپ کو لان تان کر رہا ہے, آپ کو پسند نہیں کرتا آپ کی انہی چچورے حرکتوں سے. نام آپ کا لیاقت حسین اور کام آپ کے یزیدانہ, ان چیزوں پر آپ نے بہت زیادہ سوچنا ہے. ہم آپ سے کل بھی محبت کرتے تھے سر, ہم آپ سے آج بھی محبت کرتے ہیں, لیکن اس لڑکی کا جو اس وقت رولا بن گیا, اس رولے کو, اور اس کے بعد ہانیہ, اس نے بھی دوبارہ خودکشی کی کوشش کی, اس کو بھی ٹھیک کریں. بلکہ جب سے اس نے آپ کے ساتھ شادی کی ہے وہ بھی اب نارمل قسم کی حرکتیں کر رہی ہے. پتہ نہیں آپ کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ کھسک کیوں جاتا ہے. اس کا یہی حل ہے سر کہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو جو ہے وہ چیک اپ کرائیے, اپنا علاج کرائیے, علاج کے بعد واپس آئیے, اور اس انداز سے, اور اچھا سا ایک مینیجر رکھیے جو آپ کو ہر شوٹنگ کے بعد بریفنگ دیتا رہے کہ سر یہ ٹائم ہو گیا آپ کا, یہاں تک آپ ٹھیک ہیں, اب آپ کا کھسکنے کا ٹائم آ گیا ہے, تو وہ وہاں پر آپ کا کٹ کر دے یا پیک اپ کرا دے, تاکہ نیکسٹ ڈے آپ اچھی شوٹ کریں. اور اچھے پروگرامز کیجئے, دینی پروگرامز کیجئے, اصلاحی پروگرامز کیجئے, جس میں نالج ہو, وہ پروگرامز کیجئے. یہ لڑکیوں کے انٹرویوز لینا, آپ نے کیا فلاں کیا, ان چیزوں سے باز رہیے, یا پھر اپنے گلے میں ایک مداری ہونے کا تختی لگا کر گھومیں اور کہیں کہ آج کے بعد میں عالم آن لائن یا اس طرح کے کوئی پروگرام نہیں کروں گا, میری جو اوقات ہے میں اس حساب سے اسی طرح کے پروگرامز کروں گا. اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ عامر لیاقت حسین صاحب اس اسکینڈل سے بھی جلد از جلد اپنے آپ کو صاف ستھرے طریقے سے باہر نکالیں گے, اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دے کر معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے, اور اگر ان کے نصیب میں کوئی اور شادی لکھی ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ کریں گے جو کم از کم اس طرح کے منٹل آدمی کو ٹھیک کرے, اس کا علاج کرائے, ساری زندگی اس کے ساتھ رہے, اور اس کو ایک مستند لائف جو ہے وہ پرووائڈ کرے. اپنے میزبان رانا ظفر فانی اور اس کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں آج کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی. اللہ حافظ.